ان چیزوں کا بیان جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بخاری اور مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس روزے دار نے بھول کر کھایا یا پیا وہ اپنے روزے کو پورا کر لے، کیونکہ اسے اللہ عز و جل نے کھلایا اور پلایا۔ لہٰذا اگر کوئی شخص بھولے سے کھا لے یا پی لے یا جمع کر لے تو ایسی صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوتا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب اس میں ایک صورت یہ بنتی ہے کہ اگر کوئی آپ کے سامنے کھا رہا ہو پی رہا ہو بھولے سے تو آپ کیا کریں گے؟ اس میں علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ دو صورتیں ہیں۔ اگر وہ شخص قوی ہے، طاقتور ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو میں بتا دوں گا تو یہ رک جائے گا اور اس کو کوئی ایسا مرض بھی نہیں ہے، کوئی اس کو کمزوری بھی نظر نہیں آ رہی، تو ایسی صورت میں اس کو بتانا واجب ہے کہ بھائی رک جاؤ، روزے سے ہو، بتانا واجب ہے، نہیں بتائیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ اور اگر کوئی اتنا زیادہ کمزور ہے آپ کے سامنے، اگر گھر کے اندر ہے، کوئی والدہ ہے، والد ہیں، انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ روزے دار سے اور مشقت کے ساتھ یہ روزہ رکھتی ہیں اور ان کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، ابھی بھی انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو اب اگر وہ کھا رہی ہیں یا پی رہی ہیں تو گویا کہ اللہ ان کو کھلا اور پلا رہا ہے، تو اب آپ بیچ میں رکاوٹ نہ بنے بلکہ ان کو کھانے دیں، ان کو پینے دیں، کیونکہ وہ اس سے توانائی حاصل کریں گی اور توانائی حاصل کر کے اپنا روزہ مکمل کریں گی۔ اب یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ نے ان کو بھلا دیا ہے، اب وہ کھا بھی رہی ہیں، وہ پی بھی رہی ہیں، ان کو یاد نہیں ہے ایسی صورت میں۔ لیکن اگر معلوم ہو کہ نہیں یہ بالکل صحت و توانا ہے تو ایسی صورت میں ان کو یاد دلانا یہ واجب ہے۔ دھواں اور غبار یہ اگر از خود منہ میں چلا جائے، ناک میں چلا جائے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ جیسے اس کی ہم مثال لے لیتے ہیں، اگر کوئی شخص روڈ پہ کھڑا ہے اور وہاں پہ دھول مٹی ہے، اس کے منہ میں بھی جا رہی ہے، ناک میں بھی جا رہی ہے، غبار جا رہا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے اگر گھر میں خواتین جھاڑو لگا رہی ہیں، اب جھاڑو لگاتے ہوئے کچھ نہ کچھ غبار یا دھول اٹھتی ہے، وہ ناک میں جا رہی ہوتی ہے، قالین صاف کر رہے ہیں، قالین صاف کرنے میں دھول اٹھ رہی ہے تو ایسی صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ یوں ہی اگر کوئی دکان پہ کام کرتا ہے اور اس کا کام ہی چکی کا آٹا پیسنے والا کام ہے، تو جب وہ آٹا پیسے گا، مشین سے نکالے گا، کچھ نہ کچھ آٹا جو ہے اس کا غبار بن کے، دھول بن کے اس کے حلق میں جائے گا، محسوس بھی ہو رہا ہوگا، ایسی صورت میں بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ بلا قصد، بلا ارادہ اگر کسی کے منہ یا ناک سے غبار یا دھول چلے جائے اندر تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص ہوشیار بنے اور اپنی حرکتوں سے خود ہی دھوئیں کو کھینچے تو دھواں خود کھینچنے کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر گھر میں اگربتی جل رہی ہے، اب اس میں سے دھواں نکل رہا ہے، یہ صاحب گئے کہ یار چیک کر لوں، لمبی گہری سانس لی اور پورا دھواں اس نے اپنے حلق میں ڈال دیا ناک کے ذریعے سے، اب روزہ فاسد ہو جائے گا، کیونکہ جان بوجھ کر قصدن دھواں غبار کو کھینچنا، انہیل کرنا، اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں سگریٹ پینا کیسا ہے، کیونکہ سگریٹ کے اندر آپ کچھ کھا نہیں رہے ہوتے اور کچھ لیکوڈ ٹائپ کی چیز جا نہیں رہی ہوتی، دھواں ہی ہوتا، تو جو دھوئیں کے کش لگ رہے ہوتے ہیں تو بھائی یہ جان بوجھ کر کیا جا رہا ہوتا ہے، تو دھواں جان بوجھ کر کھینچا جائے گا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ لہٰذا اگر کسی شخص نے سگریٹ پی روزے کی حالت میں تو روزے کی حالت میں سگریٹ پینے سے دھواں جان بوجھ کر اندر کھینچنا پایا جا رہا ہے، لہٰذا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ روزے کی حالت میں اگر تیل یا سرما لگایا تو تیل یا سرما لگانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، اگرچہ اس کا ذائقہ حلق کے اندر محسوس ہو۔ اور یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ جو چیزیں مسام کے ذریعے سے، یعنی باڈی کے اندر بالکل باریک باریک سراغ ہوتے ہیں، مسام کے ذریعے سے باڈی میں جاتی ہے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اس کی مثال گرمیوں میں اگر کسی نے غسل کیا ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے تو اس کی ٹھنڈک باقاعدہ اس کی باڈی میں محسوس ہوتی ہے، نہانے کے بعد اس کے پور بھی بعض اوقات کھل جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ فقہاء کرام نے اس کی ایک مثال دی ہے کہ اگر کسی شخص کو سانپ نے ڈس لیا اور زہر اس کی باڈی کے اندر چلا گیا، اب زہر کہاں سے جائے گا؟ نہ منہ سے جاتا ہے نہ ناک سے جاتا ہے، مسام کے ذریعے سے باڈی کے اندر وہ چلا جاتا ہے،
تو کسی کو سانپ نے ڈس لیا اور مسام کے ذریعے سے زہر باڈی میں ٹریول کر گیا، اندر چلا گیا، تب بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، باریک ہوتے اس کے ذریعے سے کوئی چیز اندر جائے گی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہیں سے ایک جدید جو مسئلہ ہے وہ بھی یہاں پہ ثابت ہو گیا، ظاہر ہو گیا کہ اگر کوئی شخص گوشت میں یا خون میں انجیکشن لگواتا ہے تو صحیح قول کے مطابق جس پر اکثر علماء ہیں پاکستان اور ہندوستان کے علماء کہ روزہ فاسد نہیں ہوتا، لیکن بعض علماء کی اس میں رائے یہ ہے کہ روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ لہٰذا احتیاط یہ ہے کہ ان کے قول پر بھی عمل کرنے کے لیے آپ روزے کی حالت میں انجیکشن یا ڈرپ وغیرہ لگانے سے بچیں۔ لیکن اگر حالت بہت زیادہ غیر ہو گئی ہے، گرمی ہے، بہت زیادہ ڈی ہائیڈریشن ہو چکی ہے، اگر کوئی ڈرپ لگوا لیتا ہے تو ڈرپ چونکہ مسام کے ذریعے سے جا رہی ہے، تو مسام کے ذریعے سے اگر کوئی چیز اندر جائے گی تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اسی طرح فقہا نے ایک مسئلہ یہاں پہ لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کو روزے کی حالت میں کسی نے خنجر گھونپ دیا یا تیر مارا، وہ پیٹ میں چلا گیا، اب اس کا جو نیزہ ہوتا ہے وہ اندر ہی رہ گیا، ایسی صورت میں بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ ایک اور مسئلہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص نے کان میں تیل ڈالا تو کان میں تیل ڈالنے سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ کیا ہوگا؟ فاسد ہو جائے گا۔ اب یہاں دو ایک بڑے اہم مسئلے ہیں جو میں عرض کرتا چلوں، ایک ہے آنکھ میں کوئی چیز ڈالنا، ایک ہے کان میں کوئی چیز ڈالنا۔ ان دونوں کے بارے میں علماء کرام کی رائے موجود ہے، الگ الگ رائے موجود ہے۔ آنکھ کا پہلے ہم مسئلہ لے لیتے ہیں۔ اگر کسی شخص نے آنکھ میں ڈراپ ڈالا تو آنکھ میں ڈراپ ڈالنے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ آنکھ میں روزہ ڈالنے سے بعض علماء کے نزدیک روزہ فاسد ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ آنکھ کے ذریعے سے منہ کے اندر ہول موجود ہے، لہٰذا آنکھ کے اندر کوئی ڈراپ وغیرہ ڈالا تو وہ ٹریول کرتے ہوئے منہ میں جائے گا اور پیٹ میں چلا جائے گا، لہٰذا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اور اس میں بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ بھائی وہ جو ہول ہے نا، وہ ہول اتنا بڑا نہیں ہے جس کو ہم نالی قرار دیں، تو آنکھوں کے اندر باریک باریک مسام ہوتے ہیں۔ ان کی رائے یہ ہے ان علماء کی، تو وہ جو ٹریول کر کے منہ میں حلق میں ذائقہ آتا ہے وہ مسام کے ذریعے سے ہی آتا ہے، اور جو چیز مسام کے ذریعے سے پہنچتی ہے اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ لہٰذا روزے کی حالت میں چونکہ دو موقف ہیں علماء کرام کے، اس میں پھر بہتر یہی ہے کہ روزے کی حالت میں ڈراپ ڈالنے سے بچا جائے، لیکن اگر کوئی ڈال دیتا ہے تو ہماری تحقیق کے مطابق اس کا روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ یوں ہی کان میں اگر کوئی ڈراپ ڈالتا ہے یا تیل ڈالتا ہے تو اس میں بھی علماء کرام کی دو رائے ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک کان سے لے کر حلق کے درمیان روٹ موجود ہے، نالی موجود ہے، تو ان کے نزدیک روزہ فاسد ہو جائے گا، اور بعض علماء کی تحقیق یہ ہے کہ کوئی نالی وغیرہ موجود نہیں ہے تو ایسی صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ یہ چند مسائل تھے جس میں ہم نے بیان کیا کہ کوئی چیز اگر جو ہے وہ ہم کھا پی لیں تو کن صورتوں میں روزہ ٹوٹتا ہے، کس میں نہیں ٹوٹتا۔ ایک آخری مسئلہ، تل یا تل کے برابر کوئی چیز چبائی اور تھوک کے ساتھ حلق سے اتر گئی، تل بالکل باریک سا ہوتا ہے تو اس کو وہ بالکل جو نا اس دانت کے اندر رہ گئی اور اس کو چبائی اور وہ ویسے ہی حلق میں اتر گئی، تو ایسی صورت میں روزہ نہیں جائے گا۔ لیکن اگر حلق میں باقاعدہ اس کا مزہ محسوس ہو تو ایسی صورت میں نگلنے کی وجہ سے اس کا روزہ جاتا رہے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان مسائل کو یاد رکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔